بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ کریم آپ کو تمام تر بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ معاشرے کے اندر جہاں انسان کو رزق کی، دولت کی، جاہ و جلال اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے، تو معاشرے کے اندر انسان کو سب سے بڑی ضرورت جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، تو اسے نئے رشتے کی، اپنی شادی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور آج کل موجودہ دور میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے اور بچیاں اسی انتظار میں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں۔ حالانکہ اسلام میں ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جہاں پیدا فرمایا ہے وہیں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ اللہ کریم نے قیامت تک اولیاء کرام کے ذریعے اس کام کو، اس اسلام کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے ان لوگوں کے لیے چن رکھا ہے، اور وہ آج بھی اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مختلف وظائف، قرآنی وظائف، اسماء الحسنہ کے وظائف، درود شریف کے حوالے سے تو مختلف وظائف کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کریم کی ذات ہم پہ مہربانی اور کرم فرمائے۔ تو آپ اگر شادی کے لیے پریشان ہیں، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف 7 دنوں کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے نیک رشتہ بھی ملے گا، نیک بیوی ملے گی، اور آپ کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ شادی جیسا ایک بہت بڑا فریضہ ہے وہ بھی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی پسند اور مرضی سے شادی ہو جائے، اسے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کامیاب ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل میں ناغہ بالکل نہ کرے۔ ہوتا یوں ہے، ہم ایک دن عمل کرتے ہیں، پھر ہم اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر 2 3 4 دن گزرتے ہیں، پھر عمل کو شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر ان پر انسان عمل نہ کر سکے تو وہ اپنی چیز اثر نہیں دکھاتی۔ یوں ہی سمجھ لیجئے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، اور وہ ہمیں کہتا ہے 3 دن 4 دن لگاتار دوائی کھانی ہے، دوائی ایک ٹائم بھی مس نہیں کرنی، مس کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا۔ تو روحانی طور پر یہی چیز موجود ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو کہا جائے 7 دن 11 دن 21 دن لگاتار کریں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ ناغہ کریں گے تو وہ پچھلی جو چیز ہے وہ بھی اثر نہیں کرے گی، جو آگے والا وظیفہ ہوگا وہ بھی اپنا اثر نہیں دکھا سکے گا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں پر ضرور غور و فکر کیا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی، شرط یہ ہے وظیفہ کرنے میں ناغہ نہ کریں، تعداد میں کمی پیشی نہ کریں۔ بعض یہ بھی کرتے ہیں، اگر کہا جائے 313 مرتبہ پڑھیں، 200 250 یا پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے تو یہ وظیفہ نہیں ہوتا، اور پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں وظائف تو اثر نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اس عمل کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ تیسری بات یہ ہے، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ وضو کر کے پاک صاف ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس دن وظیفہ شروع کریں وہ ڈیٹ لکھ لیں، پھر 7 دن لگاتار ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا حرج نہیں، دن مس نہیں ہونا چاہیے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور یہ جو کلمات پڑھنے لگا ہوں یہ کلمات سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، اور یہاں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ درود شریف اول و آخر 3 مرتبہ، درمیان میں یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ستار العیوب، یا مسبب الاسباب،
ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 7 دن لگاتار ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 7ویں دن انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کریم کے کرم سے لوہا بھی آپ کو پگھلتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ کریم آپ کو ایسے رشتے نصیب فرمائیں گے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں، سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ ان خواتین اسلام کا نصیب کھلے گا جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، ان اسلامی بھائیوں کا نصیب کھلے گا جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں کب اللہ کا کرم ہوگا۔ پسند کی شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اپنے والدین کو بیچ میں ڈال کر بات کریں، مگر پسند کی شادیوں میں رکاوٹیں بے حد آیا کرتی ہیں۔ کبھی لڑکے کی ماں نہیں مانتی تو کبھی لڑکے کا باپ نہیں مانتا، بعض دوسری مجبوریاں سر اٹھاتی ہیں، پہلے بھائی باہر سے آ جائیں پھر ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، اپنی پسند سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، اور اس عمل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ کریم آپ پر کرم فرمائیں گے۔ آپ نے وظیفہ توجہ کے ساتھ سننا ہوگا، آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ 2 دن وظیفہ کریں، تیسرے دن پسند کی شادی کا پیغام آ جائے گا، بس انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو بغیر وظیفوں کے بھی دے دیتا ہے، چاہے تو وظیفوں کے ذریعے انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے عمل آپ نے کرنا ہے۔ توجہ اور دل جوئی کے ساتھ کرم انشاءاللہ میرا مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔